کہ میں تمہارا کوئی غلط فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کئی بار کر چکا ہوتا، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا ارم، پر تم نے تھپڑ مار کے میری غیرت کو جگایا تھا اور میں حیوانیت پر اتر آیا۔ میرے ذہن پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے درمیان کتنا مقدس رشتہ ہے، اور جب میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں ملا۔ شاید میں واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس گھر میں آرام سکون سے رہو، یہ گھر تمہاری ملکیت ہے اور تم میری ملکیت ہو، میری عزت بھی ہو جو شاید میں ایک رات پہلے بھول چکا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں واقعی حیران ہوئی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا اور شاید ساری زندگی مجھے اذیت دیتا رہے گا۔ اسی لیے میں نے اسے اتنی تلخی دکھائی تھی تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ وہ اس رات میرے قریب نہیں آیا تھا۔ بالکنی میں ساری رات کھڑا ہو کر سگریٹ پی تھی اس نے۔ شاید اسے بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی مجھے تھی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، منہ بسور کر سوتی رہی۔ صبح جب تائی جان ہمارے کمرے میں آئیں اور پیار سے مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ ارم تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر انہوں نے تشویش کے عالم میں شاہزیب کو مخاطب کیا جو واش روم سے گیلے بالوں کے ساتھ نکلا تھا۔ کہا کہ کیسے شوہر ہو تم، تمہاری بیوی بخار میں تپ رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک دفعہ چونک کر میری طرف دیکھا جیسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ چچی نے کہا اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ جی امی کہتا میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر اپنے سرد ہاتھ رکھے تو میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی۔ اس نے کہا میں ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیتا ہوں، ارم کو تیز بخار ہے، شاید یہ میرے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فون کان سے لگائے باہر چلا گیا۔ چچی میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی میں تمہاری چچی نہیں ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے شاہزیب کے لیے تمہیں ہی سوچا تھا۔ شاہزیب بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر وقت ارم ارم کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ مجھے اپنے بیٹے کی محبت کے قصے سنا رہی تھی اور میں جیسے سن کر بھی نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ اس کا قصور اتنی آسانی سے معاف کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزرا تو سب نے رٹ لگانی شروع کر دی کہ تم لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں جا رہے۔ شاہزیب میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگتا، میں پیچ و تاب